دنيا نظلام والخدمة ضوى الماء يبكي حرام يطب ريته هوى قول الماء عند حسين آخر تلوى تاليها يصير والمعك سوى محبوب غريب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا. ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقة خير بريته صفيه وصفته نجيه ونجيبه خاصته وخالصته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الله الهداة المهديين المكرمين المنتجبين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہدایت حسینی کی موضوع پر اگلی کڑی کو ہم آج کنٹینیو کریں گے، اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جاہلیت اسلام میں 2 قسم کی ہے، جاہلیت اولا و جاہلیت ثانیہ یا جاہلیت الاخری. جاہلیت اولا کی لڑائی لڑنی پڑی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان جاہلوں کو حضرت نے کیا بنا دیا؟ مومن اور مسلمان. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، کامیاب ہو جاؤ. تو آخر میں انہوں نے ایمان لایا اور مسلمان بنے. اور ان جاہلیت اولا میں رہنے والے لوگوں کے عقائد کیا تھے؟ صحیح. ان کا انسان کے متعلق کیا تصور تھا؟ ان کا خدا کے متعلق وحدانیت میں کیسا نظریہ تھا؟ وہ آخرت کو کیسے سمجھتے تھے؟ وہ دنیا کے متعلق کیا نظریہ رکھتے؟ کل بتایا میں نے. اور وہ انسان کی جو ہماری مستورات ہے یا جو ہماری نساء ہیں، صنف نازک عورتوں کے متعلق ان کی کیا نظریات، برخورد اور عمل کیا تھا؟ کل بتایا میں نے. ان کا اخلاقیات، ان کی عمومی اجتماعی کیسی تھی، تو اس کا بھی ذکر کیا. اور ان کا سیاست کے متعلق کیا نظریہ تھا. ان کا قومی جو تعصب ہے اس کے متعلق بھی میں نے ذکر کیا. تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم پتہ چلے کہ اسلام آنے کے بعد ان چیزوں عقائدوں کا کیا حال ہے، اسلام نے کیسے چینج کیا، آیا پھر بالکل نابود ہو گئے یا ریکور ہوئے واپس. یہ مسائل اسی وجہ سے کیوں ہم نے جاننا ہے، اس لیے جاننا ہے کہ هو الذی وبدل نفسه بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہل وحیرۃ الضلالہ. امام حسین علیہ السلام کے متعلق حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا خون بہایا. کس لیے؟ جان دے دی تاکہ لوگوں کو، خدا کے بندوں کو نکال دے کہاں سے؟
اس جہالت سے اور بد اخلاقی سے نکالا. ہمارا موضوع یہی ہے. یہ کون سی جہالت تھی اور یہ کون سی بد اخلاقیاں تھی جس سے رسول اللہ نے ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نکالنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. تو آخر میں اقتصاد کا ایک نقطہ رہتا تھا. لی الاف قریش، خدا نے الفت دی تھی. آپ کو معلوم قریش جو تھے ان کا کام، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پر سبزہ اور جنگل اور پانی اور بارش نہیں ہے، ریگستان ہے، سنگلاخ ہے اور پتھر ہے اور گرمی ہے جلانے والی. اس میں کوئی غذا ہو، سبزی ہو صحیح اور جنگل وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتے. انسان نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے پینے کا انسان کیسے رہے وہاں؟ نہیں رہ سکتا. جغرافی ایسا ہے. تو خداوند نے کیا کیا ان قریش کے لیے، لی الاف قریش، خدا نے الفت ڈال دی ان کے دل میں، ان کو گائیڈنس کی. اس میں جو ہے تفسیر بھی اسی طرح کیا گیا. خدا نے ان کو دل میں الفت ڈالی. الافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ کاروان لے کے کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. کچھ وہ وہاں پر زمینداری تو کر نہیں سکتے تھے، وہاں تھی نہیں زمین، وہاں کوئی پانی وانی کچھ نہیں تھا. اس لیے کیا ایک جو ان کے پاس نعم البدل تھا وہ تھا تجارت کرنا. اور یہ بھی خدا نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ تجارت کیسے کرو، کہاں سے کرو گے. عموماً ظاہراً یہ سردیوں میں جاتے تھے یمن. یمن کا علاقہ بھی عرب کا علاقہ ہے، لیکن وہاں بڑی 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 سویلائزیشن رہی ہے، اور یمن کا علاقہ وہاں بارشیں ہوتی ہے، اور وہاں انہوں نے ڈیم بنائے تھے، اس سے ان کی سبزیاں اور زمینیں آباد تھی. تو سرسبز علاقہ بھی بن گیا. بڑی بڑی وہاں پر 5000 سال سے معارب وغیرہ علاقے وہاں سرسبز ہے، کلٹیویشن تھی. ملکہ سبا بھی وہیں رہتی تھی جو آپ کو بلقیس، حضرت بلقیس کا جو، ہاں اسی یمن کی تھی. تو ابھی بھی یمن میں جنگ ہے. وہ یمن جاتے تھے سردیوں کو، وہاں سے جو کچھ ان کی چیزیں ہوتی تھی، ہاتھ کی بنائی ہو یا دوسری چیزیں، وہ جمع کر کے لے آتے تھے. اور گرمیوں میں اس کو لے کے کہاں جاتے تھے؟ شام اور شامات جو علاقے ہیں وہاں تجارت کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے. اس طرح ان کا گزارا چلتا تھا. دوسرا گزارا ان کا جو بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہاں طواف اور زیارت کے لیے، حج کے لیے جاتے تھے. ٹھیک. تو حاجیوں کے آنے سے وہاں پر کیا وہ اقتصاد کی رونق آ گئی. وہ خرچ کرتے تھے پیسہ وہاں، ان کے لیے غذا وذا وغیرہ، تو وہ بھی ایک سورس آف انکم تھا. بھائی فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا الْبَيْتَ. بس خدا نے ان کو یہ راہ دے دی زندہ رہنے کے لیے. ٹھیک. وہ بس خدا کا شکر کرو، بس بندگی کرو، اس خانہ کعبہ کے رب کی کیا کرو؟ ہاں بندگی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. بھوک سے ان کو نکال دیا، کھانا کھلایا ان کو تجارت کر کے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دوسری عنایت جو خدا نے کی، اس کو امن کا گھر بنایا. وہاں پر جنگ و جدل کیا ہے؟ حرام ہے. جب سیکورٹی بھی آئی، کھانا بھی آئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب خدا کی بندگی کرنی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا جب آتی ہے اور قانون بھول جاتے ہیں. جب آرام ملتا ہے، دنیا آتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ قانون بھول جاتا ہے. تو ان روٹی کے پیچھے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب دیکھتا میں امیر ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، پھر وہ طغیان پر آ جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے یہ سارا میرا ہی شرف ہے. صحیح. اس لیے انہوں نے پھر اچھا نہیں کیا، قتل و غارت کی، گنڈہ گردی کی. کہاں پر؟ مکہ میں. اور مکہ سے یہ جاتے تھے کہاں؟ اپنی تجارت کے لیے، جو میں نے بتایا. اور بڑی بات ہے کہ یہ لوگ تجارت، ان کو ایک اچھی فرصت تھی. کس کے لیے؟ یہ کبھی کبھار وہاں بھی جاتے تھے. ایران اور روم کا علاقہ ان کے لیے
نعمت تھی. کس وجہ سے؟ سپر پاور تھی. کتنے تھے؟ وہ سپر پاور تھے. سپر پاور ایڈوانس. سپر پاور کس وجہ سے؟ کلچر تھے، ڈیولپمنٹ تھی، ایڈوانسمنٹ تھی. یہ وہاں تجارت کرنے جاتے اور اپنی چیزیں وہاں بیچ کے آ جاتے. وہاں کیا کرنا تھا؟ انہیں سیکھنا تھا. کیا سیکھنا تھا؟ ہم بھی ڈیولپمنٹ کریں، ہم بھی آگے بڑھیں. وہ کس سے ہوتی ہے؟ نالج سے، علم سے، ہے نا، صنعت سے، ٹیکنالوجی سے اس زمانے کی. انہوں نے وہ چیزیں نہیں لی. اتنے جاہل تھے، اتنے گمراہ تھے کہ مہد علم کلچر کا جو وہاں اس وقت سینٹر تھا، روم اور ایران، وہاں جاتے بھی تھے اور وہاں سے کچھ نہیں لے کے. وجہ کیا تھی؟ خوب ان کو ضرورت. اب اپنے وطن میں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. عقل بھی، رشد بھی اور ان کا میچورٹی بھی نہیں تھی کہ وہاں سے علم لے لیتے. وہی اپنی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے تھے. اور وہاں سے کیا اور لے آتے تھے؟ من گڑت کہانیاں اور داستانی اپنی گھڑی ہوئی. میں نے یہی دیکھا وہاں یہ. اپنے گھر کے والے وہ تو جاتے نہیں تھے، ان کو مزہ آتا تھا، وہ ان کا سنتے تھے. اور جادو ٹونا، جن وغیرہ، تسخیر کرنا، یہ جو اب بھی مسائل ہیں مسلمانوں میں، یہ چیزیں وہاں سے سیکھ کے آتے تھے. ٹھیک. اور پھر آتے تھے اپنے ملک میں. اپنے ملک میں یعنی وہی مکہ وغیرہ. تو وہاں جادو ٹونا، اس قبیلے کو اس قبیلے سے ضد تھی، تو جادو کرنا ہے، جن سے کرنا، تسخیر روح اور اس طرح سپرسٹیشنز، خرافات جس کو بولتے. اور بت لے کے آئے. حضرت ابراہیم نے تو بت نہیں لائے تھے وہاں، سلام اللہ. انہوں نے وہاں سے بت لائے، ایک ایک قبیلہ اپنا. پھر آپس میں کمپٹیشن لگا. اس قبیلے نے شام سے کیا لایا؟ یہ بت لایا، ہم ایک اور بت لے آتے. اتنے سارے بت تھے، وہ وہاں سے لے کے خانہ کعبہ میں فٹ کر دیے. دیکھیں کیا حالت تھا ان کا. تو یہ حالت تھی ان کی. اور خود وہاں پر جو قریش تھے وہ اپر کاسٹ، صحیح. سارا ان کے جو نیچے اور غیر قریش تھے، ان کو تخت و تیگ کیا تھا، اپنے اندر غلام بنایا ہوا تھا. یہ دوسرا جہالت ہے، صحیح، دوسری جہالت. اور افتخار کا آپس میں لڑتے تھے. خود قریش بھی آپس میں لڑتے، قبیلے جرہم اور دوسرے، ایک دوسرے کو اٹھا کے اکھاڑ کے خود قبضہ کرتے. پھر ان کے خلاف کوئی اور قبیلہ اٹھتا تھا قریش کا، وہ ان کو ہرا کے خانہ کعبہ کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. حتیٰ رسول اللہ اسلام کے بعد بھی ان کی افتخاری آیات بھی ہمارے پاس. امیر المومنین پر انہوں نے فضیلت وہ جتلائی کہ ہم زیادہ آپ سے افضل، کیونکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. خداوند کہتے ہیں نہیں، جو سابق اسلام ہے، جو مومن سابق ہے اور جس نے جان پیشانی کی ہے، وہی افضل ہے. یہ افضلیت نہیں ہے. تو دو چیزیں ایک قوم کو نجات دیتی ہے جہالت سے. دو چیزیں. ایک ہے ان کا علم، تو ان کے پاس علم تھا ہی نہیں. جو میں نے حالات بتائے، جہاں سے علم لینا تھا وہاں سے علم نہیں لیا. آپ کہو گے، میں ایسے مثال دوں آپ کو. ایسٹ انڈیا کمپنی کن کی؟ برٹش کی، انگلینڈ کی. وہ آئی انڈیا، بنگال میں کلکتہ میں. کیا اپنی کمپنی بنائی، تجارت کی. ٹھیک ہے، انہوں نے فقط تجارت کی. کچھ سالوں میں بنگال جیت لیا. بنگال کے نواب شجاع الدولہ کو ہرا کے خود قابض ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ دلی تک پہنچ گئے. 1757 سے شروع کیا بزنس، اور 1857 100 سال میں ہندوستان پر قابض ہو گئے. مطلب فقط تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، انہیں بہت ملک کو فتح کیا اور پورا انڈیا لوٹ کے لے گئے. تو یہ عرب کیا تھے؟ یہ وہاں گئے، ان کو علم کچھ بھی وہاں سے لے کے نہیں آئے، خرافات اور فضول چیزیں لے کے آئے وہاں. یہ جاہل تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ نے ان کے خلاف لڑا ہے، ان کو انسان بنایا ہے. آپ کہتے ہیں امام حسین کو کیوں تخت و تاراج کیا،
ٹکڑے ٹکڑے کیے سلام اللہ علیہ. یعنی کون بلا تھی؟ تو اس وقت جب اسلام آیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو مکہ میں کتنے تھے؟ 17 آدمی پڑھے لکھے، اور مدینے میں 11. کتنے؟ 11. یہ پڑھے لکھے یہاں لٹریسی ریٹ کی وہاں تھی حالات. تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جن بعضی جو اسیر پکڑے مشرکین کے، ان کو انہوں نے بتایا جن کے پاس پیسہ ہو پیسے دے کے چلے جائیں، ان کو آزاد کریں گے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ آ کے یہاں پر اب پتہ نہیں 10 یا 12 مسلمانوں کو کیا کرے، علم پڑھنا لکھنا سکھائے. پھر جب وہ پڑھایا لکھایا پھر اس کی ہم چھٹی کریں، آزاد ہے وہ. پھر رسول اللہ کی کیا اسٹریٹجی ہے، صحیح ہے. یعنی داغ بیل ڈال رہے کون؟ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے. علم کی یہ حالت تھی. تو جہالت علمی بھی تھی، جہالت عملی بھی تھی. یہ جہالت علمی کی میں نے تھوڑی مثال دے دی، کیا حالت تھی وہاں. تو یہ روم میں بھی گئے، ایران بھی گئے، وہاں سے بھی خالی جاہل واپس آئے. اب اس کے بعد ان کے اخلاقیات، 2 چیزوں سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تمدن اور کلچر. ایک نالج ہے، ایجوکیشن ہے، دوسرا مورل نالج یعنی اخلاقیات. یہ آپ کو معلوم ہے شراب خور تھے، جوا کھیلتے تھے، قتل و غارت. بیٹھے بیٹھے کہتے تھے بھائی آج 2 دن سے جنگ نہیں کی 3 دن سے جنگ نہیں کی. اب کوئی قبیلہ نہیں مل رہا مخالف، تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو لوٹ کر لیتے تھے. اور ایسے ہم بیکار کیوں بیٹھے؟ اور اس کو وہ پتہ کیا سمجھتے تھے؟ اس کو اپنی عظمت سمجھتے تھے. ہم نے لوٹ مار کیا، یہ نہیں انصاف. بس کیا ہوا؟ بیٹیوں کو زندہ دفع کرتے تھے، عورتوں کو مقام نہیں دیتے تھے، شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے. استغفر اللہ. تو شراب تو اسلام تک بھی چلتا رہا. اور زنا کی یہ حالت تھی کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ کہتے تھے، اس کو بولتے تھے ابن امی یا ابن ابی. یا اگر ماں کا نام مشہور، ماں اگر بدنام ہوتی تھی، مثلا ابن زرقہ، ابن سمیہ، ٹھیک ہے، ماں کے نام سے یاد کرتے تھے ان کو. یہ عام تھا. اب کبھی کہتے تھے ماں اگر پتہ نہ چلے کہتے تھے مثلا زید ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. اپنا باپ کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے زیاد ابن ابی کو ڈکلیئر کیا بنو امیہ نے، ان کا زیاد ابن ابی سفیان. حالانکہ وجہ یہ تھی کہ وہ شکل سے ملتا تھا، کہتے تھے جس سے ملے شکل اسی کا بیٹا. کیا حالت ہے؟ خدا نساء نبی کو کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ جاہلیت کے زمانے میں جب عورتیں نکلتی تھی مردوں کو گناہ کے لیے ابھارتی تھی، تو ایسی حرکت نہ کرو، یہ جاہلیت اولا ہے. صحیح. بے رحم تھے، قساوت قلب تھی، جنگ ہو، قتل و غارت ہو، لڑائی ہو، افتخار ہو، اور نہ خدا نہ کچھ. اور جب نماز بھی پڑھتے تھے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَسْدِيًّا. سیٹی مارتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، کپڑے اتارتے تھے خانہ کعبہ کے پاس. اور نماز ان کی کیسی ہوتی تھی؟ وہاں نماز یہ ہوتی تھی، یہ کلیپس مارتے تھے ننگے ہو کے، اور سیٹیاں. قرآن کی آیت ہے مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَسْدِيًّا. سیٹی مارتے تھے اور ننگے ہوتے تھے، بتوں کو راضی کرتے تھے. یہ حالت تھی ان کی. تو اخلاق تو میں نے بتایا، ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی جو آیا، وہ اس نے کسی سے کہا کہ مجھے دے دے کوئی غذا کھانے کے لیے. نہیں تو اس نے کہا جی کچھ پیسے کے بغیر کیسے؟ یہودی تھا وہ. یہودی نے کہا
ایک ہی بات نہیں، اکٹھے رہتے تھے. یہودی نے کہا اس کو کہ تم اپنے کچھ دے دو. تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے تم رکھو گے گروی رکھو گے میرے بچے، تو آپ مجھے کھانا. اس نے اس کے بچے رکھے گروی کھانے کے لیے. صحیح. اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ بندہ ان کا کیا تھا، وہ دونوں دودھ والے بھائی تھے. کیا تھے؟ دودھ والے بھائی. یہ اتنا بھی لحاظ بد اخلاقی اتنی اس حد تک تھی تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، عورتوں کو جینے نہیں نہ ذلیل کرنا، اور قتل و غارت اور دنیا پرست لوٹ مار اور فخر فروشی، یہ ساری حالت اتنی خراب تھی. یہ میں اقتصاد کی بات کر رہا تھا، اقتصاد کی بات. تو اسلام نے ان کو پھر کیسے ادب کیا. ٹھیک ہے، کل کا آپ لیکچر یاد رکھے اور آج کی تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کی میں نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صحیح، اب وہ پیغمبر ہو کے آئے. اس نے کیسے اصلاح کی ان کی؟ اس طرح اصلاح کی کہ پہلے عقائد ان کے ٹھیک کر لیے. پہلی مشکل کیا تھی؟ عقائد کی. عقائد میں کیا مشکل تھی ان کی؟ یہ کہتے تھے کہ والا انسالتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ. اگر آپ پوچھو گے ان سے کہ زمین آسمان کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ نے. لیکن اس اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے. صحیح. وہ اللہ فقط خالق اور مالک ہے. باقی جو دنیا کی چیزیں، رزق ہے، اولاد ہے، پیسے ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ کن کے ہاتھ میں ہیں؟ بتوں کے ہاتھ میں. اس لیے ان کو کیا بناتے تھے؟ وسیلہ. بارش دے دو، غذا دے دو، غم دفاعی کرو، صحیح، کپڑے دے دو، جو کچھ ضروری ہے، سیکورٹی دے دو. ان سے لیتے تھے. مشرک تھے، مشرک. اس لیے خدا تبارک تعالیٰ نے کیا قرآن نازل کر کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سارا نیگیٹ کر دیا. خدا تنہا ہے، اس کا کوئی ایسا کوئی گاڈ خدا شریک نہیں ہے. اس وہی رزق بھی دیتا ہے اور وہی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے، نہ وہ جیتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس سے، نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ٹھیک، یعنی انسانی صفات نہیں ہے اس میں. پھر سورہ آیت الکرسی، سورہ حدید ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر کوئی اول ہے اس سے پہلے ہی وہ اس کی کاز ہے، اول ہے. اگر کوئی آخر ہے تو آخر پھر اس کے وہ تب آخر ہے جب خدا اس سے پہلے ہے. وہ ختم ہو جائے گا، خدا وہیں رہ جائے، چون وہ کاز ہے، وہ کاز ہے. اگر کوئی ظاہر ہے تو وہ ظہور خدا کا ہے. اگر کوئی باطن ہے اس کا بطون بھی خدا ہی ہے. بس ایوری تھنگ، جو بھی چیز ہے وہ کس کی وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے. خدا کے سوا یہاں کچھ نہیں ہے. تو یہ توحید تو مکمل کی، ان کو لے آئے شرک سے باہر، شرک سے باہر. اور اس کے بعد یہ اقتصاد آپ کہہ رہے. اقتصاد میں ہم نے کہا کہ یہ اول چیز جو اسلام نے کی، انہوں نے حل اللہ البیع وحرم الربا. یہ لوگ ربا لیتے تھے، سود وود ان کے فراوان. یہودیوں کا تو کام ہی وہاں تھا اور عادت ہو گئی تھی سب کو. تو خدا تبارک تعالیٰ نے پہلا کام کیا کیا اقتصاد میں؟ حل اللہ البیع، بیع کو حلال کیا. معاملے کو جو ہم ابھی معاملہ عقد کرتے ہیں، عقد بیع، اس کو حلال کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ربا کو حرام کر دیا. ربا کو حرام کر، اور بس ربا بند ہوا، بس نافرمانی دور ہو گئی. ربا کا فلسفہ نہیں بات ہو، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی زحمت نہیں ہوتی. آپ نے 100 روپئے دے اور اب مجھ سے 10 دن کے بعد کیا مانگ رہے ہو؟ 110. یہ 10 کس کے مقابلے میں دے رہے؟ کچھ نہیں. تو وہ حرام اس وجہ سے. ٹھیک، تو خداوند نے حرام کرا دیا تاکہ آپ زحمت کرو اس کے لیے، تب آپ کو 10 بھی ملیں گے. تو یہ سسٹم خدا چلانا چاہتا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ما عفا اللہ علی رسولہ
من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. خمس خدا نے قرار دیا، اس کے حصے قرار دیے، اور خدا و رسول اہل بیت ذوالقربہ اور یتیم مسکین ان کو حصے کر دیے. تو آپ جانیے کہ یہ اس لیے خدا نے قرار دیا کہ سب کو حصہ مل جائے. خدا خود ہی کہہ رہا یہ کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ہم فقط امیروں کو اور امیر نہیں بنانا چاہتے اور غریبوں کو اور غریب نہیں بنانا. یہ بیلنس کیا کس نے؟ اسلام نے. ان کی اقتصاد کو، ان کی اکنامی کو، ٹھیک. اور یہ پیسہ نہ سرکل نہ کرے کن کے درمیان؟ روپے امیروں کے بیچ میں، بلکہ کیا ہو جائے؟ غریبوں کو بھی ملے. صحیح ہے. اس لیے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ. اب اس میں سے پیسہ بعضی جو باغات وغیرہ بنی نذیر یہودی قبیلے سے رسول اللہ نے بغیر جنگ کے کیا کیا تھا؟ حاصل کیا تھا. ان کو دیا ان مہاجرین کو جو مکہ سے آئے تھے. اپنا مال وطن سارا گھر بار وہیں چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے کہاں آئے تھے؟ مدینہ میں ان کے پاس زیادہ نہیں تھا. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغات ان کے حوالے کیے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ اقتصاد بیلنس کیا کس نے؟ رسول اللہ نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قریش جو وہاں گنڈا کرتے تھے سارے تجارت پہ قبضہ ان کا ہوتا تھا، اس کو بے دخل کیا ان سے، اور پھر اس کو مومنین کے حق و حقوق اور قوانین کے مطابق تقسیم کیا، بیلنس کر دیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تجارت کی بھی کیا کر دی؟ گارنٹی اور اس کے قاعدے قانون سارے بتا دیے. صحیح. جس طرح سب کو حق مل جائے. اس کے علاوہ ان میراث کا قاعدے قانون بنا دیا. میراث کے قاعدے قانون بتائے. وہ عورت کو اصلا میراث دیتے نہیں تھے. کون؟ عرب. عورت کو میراث نہیں دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور اس طرح زکوٰۃ کے بھی کتنے حصے کیے؟ 8 حصے کیے. ان میں سے بعض جو مؤلفۃ القلوب تھے، جو اسلام لانا چاہتے اسلام نہیں تھے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ ان کے لیے قرار دیا، اور تاکہ وہ اسلام کے تئیں کیا ہو جائے؟ ان کو رغبت مل جائے، رغبت. تو اس طرح ان کو پھر غلاموں کو آزاد کرانا کیا بنایا؟ کفارہ وفارہ کی صورت میں، اور فضیلت شمار ہوئی، ثواب آخرت. صحیح. تو غلاموں کو بھی اس طرح آزاد کرنا ایک وہ بھی بنے فنکشنل پارٹ کس کا؟ اسلامک اکنامی کا، اقتصاد اسلامی کا بنے. یہ کام رسول اللہ نے کیا. اور قرض الحسنہ ایجاد کر دیا. قرض وَمَنْ يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس طرح کہا، تعبیر دیکھیے، جو خدا کو قرضہ دے. قرض الحسنہ کو کہا. اب مومنین ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. خدا نے کیا کہا؟ خدا کو دے رہا، اس کو نہیں. اس سے پہلے وہ خدا کے ہاتھ میں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. خدا خود صدقہ لیتا ہے. صدقات کا سسٹم بھی کو بنایا اور اس کی بڑی تعریف کی اور مسلمانوں کو شوق دلایا. ابھی آپ ایران میں دیکھتے ہو صدقے سے کتنے گھر چلتے ہیں. بہت بڑے بڑے ان کی کام ہوتے ہیں، صدقے کمیٹی، امام کمیٹی. صحیح. تو یہ صدقات کو چینلائز کیا، اور زکوٰۃ کے بھی 8 حصے کیے، اور اس کو بھی چینلائز کیا، اور خمس کو بھی چینلائز کیا. اور اس کے علاوہ غلاموں کو بھی، اور اتھارٹی جو ان کی تھی قریش کی، اس کو بھی ان سے لے لیا، اس کو مستحقین کو دے دیا. اور جو انصار میں، مدینے میں جو مہاجرین تھے، ان کو بھی آباد کر لیا. تو کل ہم ٹوٹل دیکھیں، وہ اقتصاد جو ان کے زمانے میں تھا، کن کے؟ کفار، مشرکین. وہ جس کا زور اس کا حق، رائٹ از مائٹ، وہ تھی ان کی حالت. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قاعدے قانون کیا. اگر صحیح عمل ہوتا، آج کل کوئی مسلمان غریب
نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں. اس کے بعد قوم قبیلے کی جو لعنت تھی اس کو بھی کنٹرول کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا. ہم نے قبیلے وبیلے بنائے. آپ کس لیے بنائے؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ تم ایک دوسرے سے لڑو اور افتخار کرو، جنگ کرو. یہ بڑھا دی. اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے اوس و خزرج کے بیچ میں کیا کر دی؟ تعلیب کر دی. رسول اللہ دل جوڑا دیا. کتنے سال سے جڑ رہے؟ سینکڑوں سال سے جو لڑ رہے تھے ان کو ملا دی. وَبِنِعْمَتِهِ صِرْتُمْ إِخْوَانًا، خدا کی نعمت سے تم بھائی بن گئے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتے تھے اور عقد اخوت بھی ایجاد کیا. ہر کسی کو کہا کہ تو اپنا بھائی سلیکٹ کر لے. وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اخوت، جو عقد اخوت اجرا ہوا مواخات، اس میں ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی کے ساتھ دوست بھائی بن گیا. عقد اخوت. غریب جو دوست تھا اس کے بچے تھے، عیال تھا، تو اس کی اب شادی تھی بیٹی کی. تو اس نے پیسے نہیں تھے. وہ گیا اس بھائی کے جو عقد اخوت پڑا تھا اس بھائی کے پاس، جی مجھے اس سے ملنا ہے. اس کا وہ امیر تھا تو وہاں خادم تھا. تو خادم نے کہا یہاں نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہے باہر، آپ بعد میں. اس نے کہا مجھے ابھی چاہیے، بعد میں نہیں چاہیے. اس نے کہا میں کیسے دے دوں اجازت؟ اور کہا آپ سائڈ پہ رہو، وہ میرے بھائی کا گھر ہے، اس کی چیز میری چیز ہے، اس کے مال میرا مال ہے. اور غلام کو سائڈ پہ رکھ کے خود اندر چلا گیا اور وہاں جتنے چاہیے تھی چیزیں اور زیور اور اٹھا کے لے گیا. ہاں اپنی بیٹی کی شادی کروائے. وہ جو ادھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہوا؟ کہا ظلم نہیں ہوا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کیا بنا ڈالا؟ ہم کیا تھے؟ ہم تو حیوان تھے، ایک دوسرے کو خون پیتے تھے. آپ نے ہمیں بھائی بنا دیا. دیکھو اس کو کتنا اعتماد ہے کہ یہ کہہ رہے میرا بھائی ہے، مجھ کی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ مال بھی لے گیا اور کپڑے بھی لے گیا اور مجھے پوچھا بھی نہیں. ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے. آپ نے ہمیں کیا کلچر سکھایا، ہمیں کتنا بلند بنایا، عظیم بنایا. تو یہ رسول اللہ کا کیا تھا؟ کام تھا، جنہوں نے ان کو تربیت کیا. اور پھر جناب علی اسی طرح آپ دیکھتے ہو ان کو قوم قبیلے کے لعنت سے باہر، وہ اس کو عصبیت سے باہر نکالا اور توحید میں ان کے لیے آیا، اقتصاد ان کے بنا دیے. اور جو وہ کہہ رہے تھے عورتوں کو زندہ دفن کرنا، وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ حرام ہے، بعیزان بھی ان کو تلات. آپ کو یہ کام نہیں کرنا، اسلام اجازت نہیں دیتا. عورت کا وہی مقام ہے جو مرد کا ہے، برابر ہے. اور بیٹیوں کو بھی سیکورٹی دے دو، ان کو بھی میراث دے دو اور آگے بڑھایا اور بالکل عظمت ان کو دکھلائی، ان کا حق دلوایا اور بد اخلاقیوں پر روک لگا دی. انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان. یہ جو آپ شراب پیتے تھے، عقل اپنی ختم کر دیتے، وہ شیطان کا کام ہے، نجاست ہے، وہ رجس ہے، پلیدی ہے، وہ حرام ہے، وہ کام نہیں کرنا. اور جوئے پر جو یہ انہوں نے بازار گرم کر رکھے تھے، اس جوئے کو بھی اسلام نے بند کر دیا، بین لگا دی. اور زنا جو کرتے تھے اس کو بھی حد اور کوڑے ووڑے لگانا، سنگتار کرنا، کیا ٹائپ کیا، اس کے بھی احکام بنا دیے. ان کی زندگی چینج کر دی اور ان کو نرم دل بنا دیا. نرم دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو کہہ رہے کہ تم نے، اس نے کہا ہاں میں نے اپنی بیٹی دفن کی زندہ. تو آخری جو تھی وہ ماں نے چھپائی تھی. تو آخر مجھے پتہ چلا یہی میری بیٹی، اس کا ماں نے اس کو چھپایا ہے، کچھ بڑی تھی.
اس کو میں کسی بہانے لے گیا جنگل میں یا کسی جگہ، تو وہاں اس کو میں نے زمین کھودی، وہ میری مدد کر رہی تھی، اور پھر اس کو وہاں ڈالا. وہ کہہ رہے بابا مجھے یہاں کیوں رکھا، اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں اس کو دفن، بابا مجھے کیوں آپ مٹی ڈال رہے ہیں وغیرہ. تو یہ باتیں سن کر رسول اللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ کتنے سنگ دل. تو اب ان کو بھی احساس ہوا ہم نے گناہ کیا، یہ غلط چیز ہے. حضرت نے مردہ روح کو زندہ کیا، ان کو وقار دیا، ان کو اخلاق دیا، ان کو بصیرت دی، ان کو عرفان دیا، ان کو خدا دیا، ان کو نماز دی، ان کو زکوٰۃ دیا، ان کو حج دیا، امر بالمعروف دیا، ان کو علم کی نعمت دے دی، ان کو انسان بنایا، تربیت کی، ان میں عرفان دے دیا. یہ اب تقویٰ کرنے لگے، ہزار انقلاب لائے ان میں، اور انسان کو کچھ نہیں. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم آزاد ہو، جہنم میں بھی جا سکتے ہو، جنت میں بھی جا سکتے ہو. پہلے کیا کہتے تھے؟ انسان سب کچھ ہے، انسان ہی عزت رکھتا ہے، انسانی قدرت رکھتا ہے، انسانی مالک ہے، انسان کے جو اختیار ہے وہ چاہے وہی کرے وہی ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو حساب ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اگر آپ نے آپ گناہوں سے برباد کیا اپنے آپ کو، جہنم میں جاؤ گے، اور اگر اچھے کام کیے تو آپ جنت میں جاؤ گے. تو یہ ان کو زندہ کیا، اور اپنے اخلاق سے، تعلیمات سے، اور اس کے بعد ان کو جناب علی اس لعنت قوم پرستی سے بھی آزاد کیا. تو یہ ساری چیزیں کی. اور لیکن آپ دیکھتے ہو کہ اس کے بعد ایک ٹرن آئی. یہ تو اب مسلمان ہو گئے، آیا اسلام کی تعلیمات ان کی روح کے اندر چلی گئی، آیا یہ وہی بنے جو اسلام چاہتا تھا، جو اسلام جو خدا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اب ہم یہاں پر آئیں گے کہ ہم پھر کیوں کہتے ہیں بَذَلَ مُحَجَّتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ. 50 سال گزر چکے تھے، اب یہ جاہل بن گئے اور بد اخلاق بن گئے. سلام. یہ جاہل اور بد اخلاق بننا 50 سال میں، یہ کون سی جہالت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کون سی جہالت جس کے لیے امام حسین کو سلام اللہ علیہ جان کی بازی لگانی پڑی. تو انہوں نے اتنی قربانی دی. تو آپ کو معلوم ہے جہالت سے لڑنا، جہالت اولا تو نہیں تھی جو انہوں نے پڑھا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، بس وہ جہالت نہیں تھی. قرآن بھی سامنے تھا، احادیث بھی تھی، سیرت رسول اللہ بھی تھی، اولیاء بھی تھے. ٹھیک، پھر کون کس قسم کے جاہل تھے؟ لیکن امام صادق علیہ السلام پھر بھی ان کو جاہل کہتے ہیں. یہ کس قسم کے جاہل تھے پھر؟ تو فرمایا کہ افإن مات او قتل لانقلبتم علی اعقابکم. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یا شہید ہو گئے، آپ واپس جاہلیت کی طرف جاؤ گے. صحیح ہے، جاہل تھے نا، مسلمان بن گئے. بس ایک ٹینڈنسی تھی جنگ بدر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے. تو کیا پیغمبر شہید ہو گئے تو ہم اب کیا کرنا ہے؟ خداوند کیا کر رہا ہے؟ نہیں، پیغمبر گیا، اس نے دین تو چک رکھا ہے، تو واپس مشرک بنو گے. تو یہ اشارے ہیں. یا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، آپ اسی شرک والی جاہلیت میں اسی جیسی بد اخلاقیات شروع نہ کرو. یعنی بس ٹینڈنسی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلیت اولی، امام فرماتے ہیں کہ چونکہ جاہلیت ثانوی اور اخری بھی آنے والی تھی، صحیح، اس وجہ سے اولی کہا. اور حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا ستکون الجاہلیت الاخری، آئندہ انشاءاللہ آئے گی کیا آئے گی؟ جاہلیت دوسری قسم کی. اور حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہاں لقد ظهرت الفتن ظهرت الفتن وأقبلت ظهرت لقد سئرت النار وظهر أقبلت الفتن كقطع من الليل یا كقطع الليل. آگ جو جاہلیت کی وہ سلگ چکی ہے دوبارہ اور فتنے واپس آنے والے ہیں آ رہے ہیں. جیسے اندھیری رات ہوتی ہے یہ فتنے اس طرح اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے. اسی لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی. وعجل فرج. آپ دیکھیے انہوں نے جو کام کیا بیت المال بہت جمع ہو گیا. ٹھیک ہے بیت المال بہت جمع ہو گیا. یزید جو ہمارے پاس زیاد ابن ابی ہے کوفے اور بصرے کا گورنر 125 ملین درہم اس کے پاس تھے بیت المال 125 ملین درہم. اور اس کے بیٹے عبیداللہ ابن زیاد مالون کے پاس 135 ملین درہم تھے اس کے پاس. کتنی بڑی رقم ہے اس زمانے میں. تو انہوں نے بہت سارے ملکوں کو قبضہ کر کے وہاں سے دولت جمع کی تھی. اس میں بنو ہاشم کا حق کینسل، جو ان کو خمس ملتا تھا غنائی ملتا تھا سارا کینسل. اہل بیت کو تو خصوصاً کچھ نہیں ملتا تھا. صحیح. اور اس میں سے جناب موالیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. اب یہ لوگ یہ پورا پیسہ بنو امیہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھر کا خزانہ ہے نا جہاں چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے خرچ کرتے تھے. ہو گئی جاہلیت اولا. پیغمبر نے جو بنایا تھا نظام لے کے آئے سسٹم قانون اس کو رکھا پیسے پوشت رکھا. ہاں آگے نا جاہلیت دوبارہ واپس. ٹھیک ہے جاہلیت کا اکنامیکل کیونکہ اکنامکس سے ساری چیزیں چلتی ہیں. زیر بنا اور سبسٹریٹ کیا ہے اسلام کی؟ اقتصاد ہے. اقتصاد ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں فنکشن کرتی ہے. تو اقتصاد کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو جس کو چاہے. دیکھیے انہوں نے دیے 30,000 درہم دیے 30 آدمیوں کو کوفہ کے لوگوں نے. یہ کوفہ کے گورنر نے کہا جاؤ آپ جائے شام جائے وہاں یزید کی کیا کرے حمایت کرے کہ وہ بنے خلیفہ. ابھی خلیفہ نہیں بنا تھا خلیفہ بنے. اتنے پیسے انہوں نے شہادت دی ہاں کہ آپ اپنے بعد یزید کو بنائے اتنا اچھا زبردست ہے لائق خلافت کے لیے اس کو آپ خلیفہ بنائے. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے. پھر آ کے جو کوفے کا گورنر تھا اس کے آدمی کو پوچھا یہ کتنے میں خریدا ہے. کوفے کے گورنر نے ان کو کہا 30,000 درہم. تو انہوں نے گواہی دی. اس طرح انہوں نے پیسے دیے لوگوں کو کہ وہ مسلم ابن عقیل کا کیا کر دے ساتھ چھوڑ دے. ہاں پیسے دے کے ان کو خرید لیا. یا حضرت امام حسن علیہ السلام کے کمانڈر کو خریدا نا 1,00,000 درہم میں عبیداللہ ابن عباس کو خریدا. حالانکہ بسر ابن ارطات جو ان کا شامی کمانڈر تھا اس نے اس کے 2 معصوم بچوں کا پکڑ کے سر قلم کیا تھا. پھر بھی اس نے 1,00,000 درہم لے کے 8,000 فوج امام حسن علیہ السلام کی لے کے ان شامیوں کی کیمپ میں چلا گیا. جاہلیت ہے جاہلیت. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو ضحاک ابن قیس نے حملہ کیا کس پر بیت المال جو کوفے میں تھا لوٹ مار کر کے لے کے چلا گیا. کہاں مدینہ پھر مکہ. حاجی جا رہے تھے حاجیوں کو بھی قتل کیا لوٹ لیا. صحیح یہ عالم تھا. اور میوزک تھا. میوزک گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہر جگہ اس کی مدد ہو رہی تھی. ہر جگہ میوزک تھا. حتیٰ کہ
کہتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ میں بھی میوزک اور شراب کی محفلیں سجتی تھی. میوزیشنز کی اور جو گلوکار ہوتے تھے ان کی اتنی اہمیت ہوتی تھی جتنے خلیفہ کی ہوتی تھی. لوگ ان کے آؤ بھگت کے لیے سینکڑوں کلومیٹر ان کو ریسیو کرنے آتے تھے. عجیب ہے. تو یہ حالات بہت خراب تھے. اور کچھ ان میں سے آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی ان کے جو جائے نماز تھی وہ چھین کے لے گئے. لوٹ کا مال ہے. خیمے میں آگ لگا دی. اور یہ ان کے جو ہے کوفے کے جو لوگ ہیں، کوفے کے لوگ جو سردار تھے ان کو سونے کے تھیلیاں دی گئی. سونے کی تھیلیاں. وہ آرام سے کہا امام حسن کو ہم ہینڈ اوور کرتے. خط لکھا کہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے، ہمیں تو ہی چاہیے. ہمیں روپے والا چاہیے. روپیہ کہاں سے ملا، حرام ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کی یہ حالت تھی. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مولا علی نے ان نے کہا، جب اتنے جاہل تھے نا، جہالت کی بات کر رہا ہوں، اتنے جاہل تھے کہ کہا کہ ان الحکم الا للہ. قرآن کو نیزے پہ اٹھایا، یہی ہمارا فیصلہ کرے گا. بھائی قرآن کہاں فیصلہ کرے گا؟ امیر المومنین وہ نہیں، اس سے پوچھو آپ فیصلہ کرو. فاستنطقوا، قرآن سے کہو بات کرو، ہمارا فیصلہ کرو. علی حق پر ہے یا علیہ السلام یا معاویہ؟ تو اسی سے پوچھو قرآن سے. وَلَن يَنطِقَ لَكُمْ، آپ سے بات نہیں کرے گا قرآن. بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ناطق ہونا چاہیے. اس کو جانتا ہے، اس کے مطابق ڈیسیژن دے دے. وَأَنَا أُخْبِرُكُمْ، میں تمہیں قرآن کی خبر دوں گا. وَأَنَا كَلَامُ اللَّهِ ناطق. کہا ٹھیک ہے جی، آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، 10 گھنٹے ہوئے، کتنے گھنٹے ہوئے. ادھر سے شور مچایا، ان الحکم الا للہ. پیٹ درد، پتہ نہیں کس کے ذہن میں پیٹ میں کیا درد مروٹ اٹھے. تو کہا نہیں، علی کیوں بنے گا حاکم؟ علی نہیں حاکم بنے، خدا بنے گا حاکم. خدا کہاں آئے گا؟ آپ نے کس ملک میں دیکھا خدا حکومت کر رہا ہے؟ ہاں، خدا پورے عالم پہ حکومت کر رہا ہے. انسانوں میں مجسم کسی کرسی پر، کسی ڈپارٹمنٹ میں، پی ایم ہاؤس میں کہاں ہوتا ہے؟ وہ گرتے اس طرح خدا کرے گا. دیکھیے کتنے جاہل تھے، کتنے جاہل ہے. اور کہا اب میں تو زبان سے نہیں لاؤں گا. امیر المومنین دین سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ. کتنی جہالت ہے، کتنی جہالت ہے. پھر کہا جی فیصلہ کرے گا. کون فیصلہ کرے گا؟ ہاں، کسی حکم کو لائیں. مولا امیر المومنین کا بھائی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں، میں آپ کو حق پہ ہوں وغیرہ. نہیں، آپ ہماری بات مانیں. ہماری بات علم ہی نہیں ہے، رعیت ہے، غلط ہے، جاہل ہے. پھر بھی امیر المومنین جو علم کل ہے اسی کو کہہ رہے ہاں غلطی ٹھونس رہے اس پر، ہماری جہالت تو ہی مان لے. مولا مجبور ہو گئے، دھمکی دی شہید کرنے کی. تو حجت خدا نے کہا چلیے کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو رکھا. نہیں وہ نہیں. کیوں بھائی وہ نہیں؟ کیونکہ وہ شمال اس عرب پیننسولا، ناردرن پیننسولا کا ہے. پھر کس ہے؟ کہاں کا چاہیے ہمیں؟ ساؤدرن پیننسولا، یمن کا چاہیے. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ مالک وہ بھی ناردرن عرب پیننسولا کے ہیں، سعودی عرب کے نارتھ میں ہے. نارتھ نہیں، ہمیں نارتھ ہی نہیں چاہیے، ہمیں کون؟ ساؤتھ ہی چاہیے. ساؤتھی یمن کو ڈھونڈ کے نکالا موسیٰ اشعری کو. موسیٰ اشعری کو نہ علم اتنا تھا، نہ سیاست اتنی تھی، اور امیر المومنین کے مقابلے میں بے طرف ہی تھے. اس کو لے آئے. کیوں اس کو لے آئے؟ یہ جی ہمارے جنوب کا ہے اور ہم بھی جنوب کے. تعصب قومی، علاقائی، کشمیر کا ہونا چاہیے. ہاں خامنہ صاحب نہیں ہونا چاہیے، کشمیر کا ہونا چاہیے. یہ تو حق نہیں ہے نا بابا. ایلیجبلٹی ہونی چاہیے، لائق ہونا چاہیے. نہ لائق بھائی نہیں. اب وہاں جو شکست کھائی کہ استغفر اللہ، ہم نے گناہ کبیرہ کیا. کیا کیا؟ گناہ کبیرہ کیا. اب کیا بنتے؟ گناہ کبیرہ سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرو، ٹھیک ہو گیا. ہم گناہ کبیرہ مومن ہے؟ بحث یہاں چلی بعد میں. جو گناہ کبیرہ کرے وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، شیعہ کہتے ہیں مومن ہے.
مومن فاسق ہے, کبیرہ کی وجہ سے کیا ہو گیا, فاسق, لیکن ایمان ختم نہیں ہوا, یہ کہتے کافر ہو گیا, اپنا ہی دین نکالا, ہم سب کافر ہو گئے. اب کیا کریں گے, توبہ کریں گے, استغفر اللہ, اب مومن ہو گئے. ٹھیک ہے, دیکھو کیا جہالت تھی, سمجھے نا, جہالت ہے نا. تو اس کے بعد کہا کہ آپ ہم یار امیر المومنین مولا کو کہا آپ بھی کیا کرو, توبہ کر لو. سمجھ گئے نا, آپ بھی توبہ کر. مولا کہ میں نے گناہ ہی نہیں, حکمیت آپ لوگوں نے ٹھوس دی, میں تو راضی نہیں تھا, اب دھوکہ لگا, غلطی تمہیں, جہالت تمہیں, میں نے کیا گناہ کیا, نہیں ہم نہیں مانیں گے, جنگ ہو گئی. تو قتل و غارت, خون ریزی ہو گئی. صحیح. اس کے بعد ان کی مصیبتیں اس طرح چلتی رہی, اور امیر المومنین کو کتنی مصیبت. اور پھر امیر المومنین کو شہید کس نے کیا, عبد الرحمن بن ملجم نے, وہ بھی انہی میں سے تھا, انہی میں سے. مولا کو جان کی بازی لگانی پڑی ان کی جہالت کی وجہ سے. ان کا جو ہیڈ تھا ذوالحویسرہ, جب شروع ہو گئی, کب, بدر کی لڑائی, بدر جیت لیے, جنگ بدر ہوگی نا, کامیاب ہو گئے مسلمان, رسول اللہ. تو اب مال غنیمت کیا کرنا ہے, تقسیم. تو وہ مال غنیمت خمس کا جو حق تھا وہ کس کا ہے, رسول اللہ کا, پھر امام کا نا, رسول اللہ کا. اس نے اپنے جو ذوی القربہ, یتامہ وغیرہ ہیں, ان کو حصہ دیا, اپنے پاس رکھ لیا. اس نے کہا یا محمد اعدل, یا بعض روایت میں یا رسول اللہ اعدل, عدالت کرو, تم کیوں سب اپنے پاس رکھ رہے ہیں, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور آپ رسول اکرم کو عدالت سکھاؤ گے, تمہارے باپ کو عدالت معلوم تھی, یہ عدالت سوشل جسٹس کس نے لفظ بتایا, قانون بتائے, امپلیمنٹیشن, جان اور جنگیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. قسط ہے عدالت, عدالت اجتماعی. کس کا کام ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا, رسول خدا کا کام ہے. اس نے علم دیا, اس نے آپ کو کیا کیا, امپلیمنٹ کیا, اس پر جان کی بازی لگائی, آپ کے ساتھ لڑ پڑا, آپ اسی کو سکھا رہے ہو. آپ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں عدالت کرو, کی جہالت. ہاں, حضرت نے کہا یہ ان قریب اور اس کی جو آنے والے ہیں وہ فتنہ بہت بڑا کھڑا کریں گے. 50 سال پہلے ہی, 30 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. اور تم جو ہے موند پڑ جاؤ گے. اس کے جو ساتھی ہوں گے نا, ان کی تسبیح, یہاں پر سجدگاہ کا نشان, یہ ان کے گھٹنے اونٹ کے گھٹنے ہوں گے سجدے کر کر کے, لیکن اتنے ہی دور ہوں گے کس سے, وہ مارکین من الاسلام, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں. تو یہ حالت تھی, یہ بھی جہالت تھی. ادھر بنو امیہ نے ان کو رکھا تھا جاہل, کن کو, شامیوں کو. وہ جناب علی سمجھتے تھے خاندان آل اہل بیت کون ہے, بنو امیہ ہے. ٹھیک ہے, اور جو بنو امیہ نے سکھایا وہی اسلام ہے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے امیر المومنین اہل بیت جو ہے ان کا نام ہی نہیں تھا. آپ جو کوفہ اور پھر شام کا جو سیروں کا وہاں گزرنا, وہاں جو باتیں ہوئی, تو وہ امام سجاد کو کہہ رہے خدا کیسے کہہ رہے, گالیاں دے رہے ہیں, صحیح ہے, اذیت کر رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, اور جو ہے انگارے کوئلے کے وہ ان پہ ڈال رہے. کیوں, تم دشمن خدا ہو. ہم خاندان رسول ہے, ہم اہل بیت. تو یزید ہے, یہ کہاں سے ہو گئے, اتنا ان کو پتہ نہیں تھا. یعنی واپسی جب آئے کہاں سے, کیا نام اس کا, عراق سے, یہی شامی جا رہے تھے کہاں, دمشق شام جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے کہا بھائی آج ہماری مصروفیت زیادہ ہے تو ہم جمعہ تک انتظار نہیں کر سکتے. آج وینسڈے ہے, بدوار ہے, تو آج ہی کا جمعہ کی نماز بدوار کو ہی پڑھ, بدوار کو ہی جمعہ کی نماز پڑھی. صحیح, یہ کیا ہے, جہالت ہے نا.
جہل. پھر کہتے تھے کہ مثلا عبداللہ بن زیاد کیا کہا من ہوا یہ جوان کون ہے؟ کہا حضرت امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام. کہا اللہ اما قتل اللہ علی ابن الحسین، مگر خدا نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا. تو حضرت نے کہا نہیں بل قتلہ الناس، لوگوں تمہارے لوگوں نے اس کو مارا. کہا نہیں خدا نے اس کو مارا. مراد ہم خدا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے، مجبور ہو. خدا نے جو کیا ہے انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جو حاکم ہے یزید ہے، جو کچھ ہے یہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. امام سجاد فرے نعم، اب کو جان خطرے میں تھی نا، کہا نعم اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. ہاں خدا ہی جب نفسوں کو مارتا ہے وہ خدا ہی مارتا ہے، لیکن اس کو خدا نے نہیں مارا، اس کو تمہارے لوگوں نے مارا. اس نے کہا مگر تم نے نہیں دیکھا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ کس نے؟ خدا نے. کربلا کس نے برپا کیا؟ کہہ رہے خدا نے کیا. بس حضرت نے کیا کہا ما رأیت الا جمیلا. خدا نے جو کچھ لکھا تھا ان کا وہ انہوں نے ڈیوٹی انجام دی، اس کا پھر فلسفہ توڑ دیا حضرت زینب کبریٰ نے. تو یہ جہالت اتنی تھی، ان کو کچھ چیز پتہ نہیں تھی. عجیب غریب حالات. یہی آپ کے جو یہ خوارج تھے یہ آئے کوفے میں اور امام علی کے مخالف تھے نا، تو وہاں انہوں نے کچھ خرما ورما اٹھائے، وہ کھائے، اور جو گیا اس کے کس کے پاس جس کے باغ تھے اس کو پیسے ویسے دیے، بھائی ہم نے اٹھائے خرمے، یہ آپ کو اس کی قیمت. ادھر ہی دیکھا ایک صحابی ہے بھلے ابن خباب، صحیح، وہ امیر المومنین کا ماننے والا تھا سلام اللہ علیہ، اور صحابی رسول تھے. ٹھیک، اس کو کہا آپ کون؟ علی کے ماننے، شہید کر دیا. ٹھیک ہے، وہ گناہ ہے. علی کا ماننے والا علیہ السلام وہ واجب القتل، ہاں گناہ ہے. یہ دین دیکھو کس دن میں. اور پھر اس کی بیوی کو بھی قتل کیا. بیوی نے کیا کیا؟ بیوی نے کیا کیا؟ حاملہ تھی، اس پر نہیں رکے، نہیں حاملہ تھی، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اس کے پیٹ سے بچہ جو تھا چھوٹا جنین اس کا سر کاٹا. یہ جہالتی کی اور ہے تفصیل. میں آپ کو امام حسین کس کے خلاف لڑے ہیں، کن کے خلاف لڑے، حالات کیا تھے واجہ. کم از کم اپنے زمانے کے لیے امام حسین مصباح الہدا تھے. کہ وہ زمانہ کیا تھا؟ تا روز قیامت مصباح الہدا ہے، چونکہ وہ امام زمان ہے. کب تک؟ پورے جب تک عالم ہے وہ نور واحد ہے، چاہے اولا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے، خدا توفیق دے، زندگی دے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 10ویں کی شب ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ شام ہو رہی ہے اور اندھیرا برپا ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام دیکھا اندھیرا ہو گیا، ایک اچھی مناسبت ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ بات کی جائے. امام حسین علیہ السلام نے پورے شمع جو تھے خیموں میں وہ بجھا دیے، اندھیرا کر دیا. خطاب کیا اپنے اصحاب سے، اپنے اہل بیت علیہ السلام سے، اور کہا کہ اما بعد فاعلم انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. تم جانو کہ میں نہیں جانتے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے کوئی زیادہ وفادار ہو اور ان سے زیادہ کوئی اچھا ہو.
ولا اہل بیتی کا اہل بیت الاوصل ابر والاوصل من اہل بیتی، اور کوئی اہل بیت کسی گھر میں اتنے زیادہ نیک اور صلہ رحم کرنے والے کسی گھر میں نہیں ہے جتنے میرے اہل بیت ہے، جو اتنا صلہ رحم اور اتنا نیک ہے وہ. تو میں خدا کا شکریہ اس پر ادا کرتا ہوں. یہ انہوں نے حق انجام دیا اپنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے اصحاب، دیکھو میرے اہل بیت، یہاں مجھے نہیں لگتا کوفی ہمیں اب مدد کریں گے. انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور میں اکیلا رہ گیا، اور یہ میرے خلاف ہے، ان کو تم سے کوئی لین دین نہیں ہے. میں نے شمع بجھا دیا ہے، اندھیرا ہے، اپنی امامت کی بیعت میں نے اٹھا لی ہے. آپ کو اگر کسی کو شرم آ جائے تو اس کے لیے میں نے یہاں اندھیرا کیا ہے. آپ اس اندھیرے میں جس کو جہاں چاہے، جس کو جہاں راستہ ملے وہ چلا جائے، وہ آزاد ہے، خدا اس سے کچھ نہیں پوچھے گا. میں جانوں اور یہ یزیدی جانے، آپ لوگ چلے جاؤ. یہ کہنا تھا امام حسین کا، کوہرام بچ گیا، اصحاب میں بھی، اہل بیت میں بھی. ارے پہلے اہل بیت میں سے اتنا شور مچا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اونچا فرمایا، اے رسول خدا کے فرزند، آپ چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے؟ اگر آپ کی یہ مراد ہے تو اس زندگی کو خدا ہمیں نہ دکھائے جس میں امام حسین نہ ہو. وہ ممکن نہیں ہے. آپ کے بعد ہم زندہ نہیں رہنے چاہتے. سب نے لبیک کی حضرت عباس علیہ السلام کی. اس کے بعد ہم امام حسین آئے، خطاب کیا حضرت عقیل کے فرزندوں کی طرف، کہا اے ابنائے عقیل، میں آپ کو کہتا ہوں آپ میں سے حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کیا، اس نے جان اپنی نچھاور کی. میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا، آپ چلے جاؤ، میں راضی ہوں آپ سے ہی. انہوں نے کہا اے بہترین چچا ہمارے، سب سے اچھے چچا ہمارے، بہت بزرگوار اور عظیم چچا ہمارے، ہم آپ کو کیوں چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ چاہتے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ہم واپس جائیں ہمیں لوگ کہیں گے آپ کے اتنے نامدار امام حسین چچا، آپ لوگوں نے اس کو تانا چھوڑ دیا. اے غیرت نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ ایک تیر تو چلا کے دیکھتے، ایک نیزہ تو، ایک شمشیر تو چلا کے دیکھتے. یہ کیسی ہوئی وفاداری؟ ہم یہ کام نہیں کریں گے. واللہ باللہ جان اپنی قربان کریں گے، اپنے مال قربان کریں گے آپ پر، اپنے اولادوں کو قربان کرے، آپ سے جدا مگر نہیں ہو جائیں گے. یہاں وفاداری کا اعلان کیا ابن عقیل نے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خطاب کیا مسلم ابن اوسجہ نے. مسلم ابن اوسجہ نے کہا یا امام، یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کو چھوڑ ہم چلے جائے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ہم جب تک میرے ہاتھ میں شمشیر ہے لڑتا رہوں گا، ان کے سینے میں پیوست کروں گا شمشیر کو، اور میرے ہاتھ سے اگر چھٹ گئی یا ٹوٹ گئی تلوار تو میں پتھر اٹھاؤں گا، پتھروں سے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا. ارے اگر تب میں مر گیا، انہوں نے مجھے مار دیا اور مار کے مجھے جلا کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا، اس طرح 1000 مرتبہ مجھے زندہ کیا، مارا، جلایا، تب بھی میں آپ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اے امام حسین، میں لڑوں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ مرنا ہے. یا ابن زہرا، میری جان آپ پر فدا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اس کے بعد زہر ابن قین آئے، کہا ہمارا بھی یہی ہے، ہم آپ کے خاطر جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کو کوئی اذیت نہیں کر سکتا. زہر ابن قین نے یہی وہاں پیغام دیا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا
ان کو دعائے خیر دی اور سب کو دکھا دیا کہ تم لوگ کل شہید ہو جاؤ گے، اور آپ کی جنت کس کی کیا جنت ہے وہ بھی دکھا دی۔ ارے یہ دیکھنا تھا۔ اور اس کے بعد بشارت جب ملی، حضرت قاسم نے کہا یا اماں میں بھی کل شہیدوں میں ہوں گا۔ کہا ہاں بیٹا، لیکن بڑی مصیبتوں کے بعد، بڑی مصیبتوں کے آپ کے اور آپ کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، شیر خوار بھی شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار لے کے اس کو جون کو دے دی اور کہا کہ اس کو مدد کریں اس کو تیز کرنے میں۔ حضرت یہ شعار پڑھتے رہے کہ میں یہ آخری مرحلے ہے زندگی کے، اور جب حکم خدا آ جائے گا اے حسین تم نے جانا ہی ہے۔ یہ سننا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرا دوست میں صبر کر پایا، لیکن حضرت زینب کبریٰ بہت ہی رنجور ہوئی، بہت غمگین ہوئی اور سنا کہ شاید میرا بھائی اب زندہ نہیں رہے گا۔ کہا اے بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مرنے کی یہاں تصمیم لی ہے، ارادہ کیا ہے۔ کہا میری بہن میرے ہاتھ میں کون سا اختیار ہے؟ ارے مجھے شہید کر ہی دیں گے یہ ملعون، ارے مجھے بچنا نہیں ہے۔ اس لیے کہا لو ترک القطع لنام، ارے میں اس پرندے جیسا ہوں، وہ تو اپنے گھونسلے میں رہنا چاہتا ہے، لیکن لوگ اس کو جہاں بھی دیکھتے ہیں تیر مار ڈال کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ ارے میں ان کے لیے وہی قطع بن گیا ہوں، میں جہاں بھی جاؤں جیسے بھی جاؤں یہ حضرت حسین کو شہید کر کے ہی چھوڑیں گے، تمہارے بھائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت زینب کو اطمینان ہوا اب میرا بھائی زندہ نہیں رہے گا۔ ارے حالت عجیب ہوئی اور غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ امام حسین نے پانی لایا، منہ پہ چڑھا، بہن کو بیدار کیا۔ ارے میری بہن، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، امامت کہا اب کے بار تم نے اور رونا نہیں ہے، آپ نے کوئی ماتم نہیں کرنا ہے، حسین کی جگہ لینی ہے۔ اب تم نے خیموں کو بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، رسن ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ نے بیمار کربلا کو بچا کے واپس مدینہ لانا ہے۔ اے میری بہن، رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب تمہارے صبر کے سامنے زمین و آسمان روئے گا، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، حسین کی جگہ لینی ہے۔ یہ مصیبت سن کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کلمات سن کر بھائی کے خوش تھوڑا اطمینان ہوا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، امام حسین علیہ السلام چلے گئے میدان جنگ کی طرف اور جا رہے تھے تو نافع ابن ہلال پیچھے آقا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کہا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہا آقا میں ہوں نافع۔ کہا آپ کو کس نے اجازت دی؟ میرے مولا آپ تو نرگے آداد تک پہنچ گئے ہیں، میرا دل تڑپا آپ کو کچھ نقصان پہنچائیں گے، میں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوا۔ کہا اچھا چلو ہو گیا، کل جنگ ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، کسی نے زندہ نہیں رہنا ہے۔ یہ اپنی بس ڈیوٹی ہے کہ حسین اپنے میدان جنگ کو انسپیکشن کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت آپ اس کو کہا نافع کا ہاتھ میں لے کے کہا نافع جاؤ، آدھی رات ہے، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے اپنی راستہ نکالے تو بھی بچو۔ نافع نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے حجت خدا، میں نے 1000 درہم دے کے گھوڑا لیا ہے، 1000 درہم لے کے میں نے تلوار لی ہے، انہی تیرے دشمنوں کو تہتے کرنے کے لیے میں جب تک زندہ ہوں تم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر تڑپ کے امام حسین کے پاؤں پہ گرے، یا ابن رسول اللہ مجھ پہ رحم کریے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہونے دے تمہاری حمایت میں، تمہاری حفاظت میں۔ ارے
واپس گئے. امام حسین آئے خیمے میں اور دیکھا کہ وہاں پر یہ جو اصحاب ہے وہ پریشان ہے اور اصحاب کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہ تم لوگوں نے کل بنو ہاشم کو قربان نہیں ہونے دینا. ارے وہ ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کے چھوٹے ہیں, پہلے ہم شہید ہو جائیں گے. اور ادھر جا رہے ہیں, دیکھا بنو ہاشم کے جوان یہی الٹا کہہ رہے ہیں, ارے وہ ہمارے اصحاب ہیں, ہمارے مہمان ہیں, کیا کل کوئی بات نہ کہہ دے, تم پہلے نکلنا قربان ہونا, پھر اصحاب کو ہم وہ نکلے امام حسین کی دفاع کے لیے. یہ سننا تھا تو واپس آئے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا ملی, کہا کہ میرے بھائی جان, آپ کو یقین ہے کہ کل اصحاب آپ کا ساتھ دیں گے, وفا کریں گے, ذرا ان سے تو پوچھ کے لے لے. حضرت امام حسین آئے اور ان سے کہا کہ آپ بیویاں پریشان ہیں آپ کی وفا کے متعلق, کل آپ وفا کرو گے نہیں کرو گے. وہ آئے, حبیب ابن مظاہر, سب جمع ہو گئے. ارے اصحاب ہماری وفا کا مشکل ہے, ہم جاتے بیویوں کو تسکین دینے کے لیے, یہاں پر کوئی نہیں ہے, نہ زہرا ہے, نہ رسول اللہ ہے, نہ امیر المومنین ہے. ارے ہمارے ہوتے ہوئے فرزند علی کر کچھ آنچ نہیں آنی, فرزند امام حسین پہ آنچ نہیں آئی. اور اکٹھے مل کے آئے خیمہ گاہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, کہا اے بی بی, ہم ابھی آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے اعداء پہ حملہ کرتے, ہم انتظار نہ کرتے, لیکن حجت خدا کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جب تک امام حسین اجازت نہ دے تب تک ہم جان قربان نہیں کر سکتے, کل تک انتظار کرنا پڑے گا, انشاءاللہ آپ ہمیں وفادار پاؤ گے. لیکن جب بی بی اکیلی ایک خیمے سے نکل رہی ہے دوسرے خیمے کی طرف, 12 گھنٹے کا فقط فرق ہے, آگ لگی ہوئی ہے, بچوں کے دامن جل رہے ہیں, الابا الاتحش او یا محمد یا علیہ, بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے بیسے شہید ہو رہے ہیں. بیمار کربلا کے بستر الٹ کے زمین پہ گرایا جاتا ہے. زینب کبریٰ حضرت علی سجاد, امام سجاد کو وہاں سے اٹھا کے بڑی مصیبتوں سے باہر جا رہی ہے, نہیں اٹھا پا رہی ہے, باہر جا رہی ہے, اندر جا رہی ہے. وہ کہہ رہے, ارے اسی معلوم نے کہا اے بی بی آپ اندر جا رہے ہیں باہر, مگر آپ کو جان کا خطرہ نہیں. کہہ رہے ہیں اے بندے خدا, ہمارے اندر خیمے میں بیمار پڑا ہے, بے ہوش, جس کو کوئی ہوش نہیں ہے, اس کو بچانے کے لیے اندر جاتی ہو, آگ لگتی ہے تو باہر آتی ہو, اندر سے تو باہر, باہر سے تو اندر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.